5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جس سے لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہننے چاہیے۔ نابالغ بچیوں کو مرغی کا گوشت نہ کھلائیں، اس سے بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے۔ رنگت نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے۔ بلغم خارج کرتی ہے، دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھانے کی علامت ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی اور پتھری گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر جمال الفاظ سے جواب دینا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر لیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے، ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی ہو وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم میں موٹاپا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہوگا۔
خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ پودا مر جانے لگے تو کوئی دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالے، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اسے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرے اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کے تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا۔ اگر یہ جم جائے تو سرسوں کا نہیں، گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے سے قبل اگر 1 گلاس پانی پیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر کرتے ہیں۔ ہر روز دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں۔ روزانہ تازہ نکال کر روٹی پکائیں، اسے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے سیب بہترین پھل ہے۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کیا کریں، اس سے ان کا دل مضبوط ہوگا۔
طاقت ملے گی۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے پر دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف ہوتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر دماغ کی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں شہد مکھیاں چھتا بنا لیں، اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت سمجھ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کا سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو وہ مچھلی استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ مچھلی گرم ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مت کرو، ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہوں، اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لو۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کمزور کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے۔
اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسین اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ اپنے کام میں ناکام ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال کا بھی ہو جائے جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے نحوست آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیل لیں۔ ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور ذائقہ مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح اور شام کو پیا کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوتا ہے۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں۔ اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کی قریب کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں اور کبھی بار بار بھی نہ کریں۔ اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگوں کی بلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بلا دیتے ہیں۔